السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 نمبر لیسن میں ہم کو پڑھنا المعتل الفا، ٹھیک ہے۔ المعتل الفا اور عربی میں اس کو کہتے ہیں المثال الواوی۔ سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ المعتل الفا کس کو کہتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے لکھا کہ هو الذی فی اوله حرف علہ، کہ معتل الفا وہ ہے جس کے اسٹارٹ میں، جس کے اول میں کوئی حرف علت ہو۔ اور حرف علت کتنے ہیں؟ ثلاثہ، تین ہیں۔ کون کون سے؟ الف، واو، یا، یہ تین حرف علت ہے۔ یہ تین کیا ہیں؟ یہ حرف علت ہے۔ تو حرف علت میں سے کوئی حرف اگر آ جائے، الف تو آئے گا نہیں، الف آئے گا نہیں، کیونکہ الف جو ہے شروع میں نہیں آتا ہے۔ اگر الف شروع میں آ گیا، اس کے اوپر کچھ حرکت رہ گئی تو الف نہیں رہا، ہو تو حمزہ ہو جائے گا۔ اس لیے عمومی طور پر الف کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، اس میں واو اور یا کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ واو اور یا شروع میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب هو الذی فی اولہ حرف علہ، وہ ہے جس کی اسٹارٹ میں کیا حرف علت ہو۔ جیسے ابھی ہم نے اگزامپل لکھی، ہم نے وجد، ٹھیک ہے، وعد، وصل، ٹھیک ہے، وقف، وزن، بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، آپ جتنی بھی لکھتے جائیں اتنی کم ہے۔ اب یہاں پہ فا کلمہ میں کیا ہے؟ حرف علت واو ہے۔ فا کلمہ میں حرف علت ہمارے سامنے کیا ہے؟ واو ہے۔ تو حرف علت ہمارے سامنے واو ہے، تو اب یہ کون سا ہے؟ یہ ہے المعتل الفا، المعتل الفا۔ اب جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر حرف علت فا کلمہ میں پایا جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں المعتل الفا۔ اب یہ کہ حرف علت میں سے اگر فا کلمہ میں واو ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں المثال الواوی۔ یہ المثال الواوی ہے، جتنی ایگزامپل ابھی ہم نے دی ہیں یہ سب مثال الواوی، ٹھیک ہے۔ اور اگر یا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں المثال الیائی۔ لیکن المثال الیائی ابھی ہم کو نہیں، اس لیسن کے اندر ہمیں کون سا پڑھنا ہے؟ المثال الواوی۔ مثال الواوی کیوں کہتے ہیں؟ فا کلمہ کے اندر حرف علت واو موجود ہو، تو اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں المثال الواوی۔ اب یہ ایک چیز اس کے بعد آپ کو جو یاد رکھنی ہے، ابھی میں نے سمجھا دی، پھر بھی آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ حرف علت جو ہے، حرف علت ہم کو یاد کر لینا اچھے سے۔ حرف العلت اذا كان في اول الفعل، اگر حرف علت فعل کے شروع میں ہو، فعل کے اسٹارٹ میں ہو، فعل اسٹارٹ ہو رہا ہو حرف علت سے، تو پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب ہم کو حرف العلت اذا كان في اول الفعل سمي المثال۔ حرف علت اگر فعل کے شروع میں ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں، اس فعل کو کہتے ہیں سمي الفعل مثالا۔ اس فعل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مثال کہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں عموماً اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معتل الفا، یعنی فا کلمہ کے اندر حرف علت آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں معتل الفا۔ تو آپ جو بھی آپ کو آسان لگے اس حساب سے آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب تیسری چیز، وَإِذَا كَانَ حرف العلة الذي في أول الفعل وَإِذَا كَانَ حرف العلة الذي في أول الفعل، اور جب حرف علت فعل کی شروع میں کون سا حرف علت ہو؟ حرف علت ہو واو، واون، فی اول الفعل واون سمی المثال الواو۔ یعنی اگر حرف علت فعل کی شروع میں کون سا حرف علت ہے؟ واو ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمی مثالا واویا، مثالا واویا، مثال واوی، ٹھیک ہے۔ اور اگر یا ہو تو ہم کہتے ہیں مثالا یائیا۔ ابھی ہمیں اس لیسن کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ اس لیسن کے اندر ہمیں صرف مثال واوی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز الحمدللہ آپ لوگ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس تعلق سے ایک چیز اور آپ لوگ کو جو سمجھنی ہے، یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جو ہمارے پاس جو معتل کے جو فعل ہیں
جب ہم ان کا مضارع بناتے ہیں تو ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مضارع بناتے وقت ان کا جو واو ہے یہ واو ڈراپ ہو جائے گا، حذف ہو جائے گا، واو کیا ہو جائے گا، ڈراپ ہو جائے گا. تو یہ ایک چیز ہے جو ہم لوگ کو یاد رکھنی ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس فعل ہے وجب، ٹھیک ہے، اب یہ معتل ہے، مثال الواوی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کا مضارع بنائیں گے تو مضارع بناتے وقت اس کا جو واو ہے یہ واو ڈراپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر وجب، اس کا مضارع آتا ہے یجب، کیا ہے، یجب. اب یہاں پہ جو واو تھا جب ہم نے مضارع بنایا تو واو کیا ہو گیا، واو ڈراپ ہو گیا. اسی طریقے سے ہمارے پاس لفظ ہے وعد، جب ہم اس کا مضارع بناتے ہیں تو ہو جاتا ہے یعید. وزن یزن، اصل میں یہ کیا تھا، یہ یجب ہوتا ہے، یہ تھا یوجب، ٹھیک ہے، اور یہ تھا یوعید، اور یہ تھا یوزن. لیکن واو کیا ہو گیا، واو ہو گیا ڈراپ، واو ڈراپ ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا، یہ یجب پڑے گا. دوسری چیز ہم کو یہ یاد رکھنی ہے کہ جب ان فعل سے ہم مضارع بنائیں گے تو مضارع کا عین کلمہ مکسور ہو جائے گا. مضارع کا عین کلمہ کیا ہو جائے گا، مکسور ہو جائے گا. جیسے وجب عین کلمہ ہے، ادھر یجب مکسور ہو گیا، اس کے نیچے زیر آ گئی. وزن یزن، یہ چیز بھی آپ لوگ کو یاد رکھنی ہے کہ جب اس فعل سے ہم فعل مضارع بنائیں گے تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کا واو جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا عین کلمہ مکسور ہو جائے گا. اس کا عین کلمہ کیا ہو جائے گا. اب اس کے آپ جتنے بھی افعال جو ہے دیکھ لیں گے، سارے افعال کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی. تو یہ چیز آپ لوگ کو دھیان رکھنی ہے انشاءاللہ. اور دوسری بات ایک اور چیز ہے کہ جب ان کا فعل امر بنتا ہے تو جیسے مثال کے طور پر وزن یزن ہے، ٹھیک ہے. جو فعل مضارع کون سے صیغوں سے بنتا ہے، فعل مضارع کے مخاطب کی صیغوں سے، 6 مخاطب کی صیغوں سے فعل امر بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم بنائیں گے تو مضارع کی جو علامت ہے اس کو ہم ڈراپ کریں گے، ٹھیک ہے. تو ڈراپ کرنے کے بعد اگر وہ ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساکن ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس سے پہلے حمزہ لے آئیں گے، فعل امر بنائیں، اور ساکن اگر نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا، فعل امر بن جائے گا. ابھی جیسے ہمارے پاس یہ تزینو، ٹھیک ہے، فعل مضارع ہمارے پاس ہے تزینو. ابھی ہمیں اس سے بنانا ہے کیا، فعل امر. تو ہم نے علامت مضارع حذف کر دی تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا زن. کیا ہو جائے گا، زن. اب فعل کیونکہ حرکت موجود ہے تو اب یہاں پہ حمزہ لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، فعل امر تیار ہو گیا، زن. اسی طریقے سے مثال کے طور پر ہمارے پاس وصل یصل، ٹھیک ہے. اس سے فعل امر بنانا ہے تو ہم بناتے ہیں مضارع سے تصل سے، ٹھیک ہے. تا ڈراپ ہوئی تو یہ ہو گیا سل. اس میں کچھ الفاظ آئیں گے آگے آپ کو اس میں، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اسی طریقے جو یہ وعدہ ہے، وعدہ، اس سے جب ہم فعل امر بنائیں گے تعید سے تو ہم علامت مضارع ڈراپ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا عید. کیا ہو جائے گا، عید. تو وعدہ، ٹھیک. تو اس طریقے سے ہم جو ہے ہمیں ابھی افعال کے تعلق سے علم رکھنا ہے کہ معطل فا کے تعلق سے یہ بنیادی باتیں جو ہیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اور بہت سارے الفاظ ہیں جیسے وصف یصف، فعل امر آ جائے گا صف. وزن یزن، فعل امر آ جائے گا زن، ٹھیک ہے. وعظ یعظ، فعل امر آ جائے گا عظ. وصل یصل، فعل امر آ جائے گا صل. وقف یقف، فعل امر آ جائے گا قف. تو یہ چیزیں آپ لوگ کو دھیان رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اور جو کیا کہتے ہیں، ایک یہ تو کہ یہ کلمہ ہے جو مکسور العین ہو، ٹھیک ہے. میں نے شاید آپ لوگ کو ایک چیز جو ہے میرے سے بتانے میں غلطی ہوئی کہ فعل معطل کے وہ فعل جو مکسور العین ہے، یعنی جن کے عین کے نیچے کسرہ آتا ہے، تو یہ ہم نے جتنی مثالیں دی یہ سب عین کی کسرہ مکسور العین ہے. فعل مضارع ان کے اندر مکسور العین ہے، ٹھیک ہے. اور یہ
سب کس باب سے ہیں؟ ضرب یضرب سے. کس سے ہیں؟ ضرب یضرب سے. تو ان کا جو فعل امر بنے گا وہ کیا بنے گا؟ زن. ٹھیک ہے، کسرہ کے ساتھ. زن، قف، صل، عد، عد، ایسے. ابھی اگر ہمارے پاس ایک ایسا فعل ہے جو فتح یفتح سے، ایک ایسا فعل ہے جو باب فتح یفتح سے، جو باب فتح یفتح سے رہے گا اس کا مضارع مفتوح العین رہے گا. اس کا مضارع کیا رہے گا؟ اس کا مضارع مفتوح العین رہے گا. اور فعل امر جو ہے جیسے ہم نے کہا عد، تو ان کا فعل امر فتحہ کے ساتھ آئے گا. جیسے کچھ مثالیں میں لکھ دیتا ہوں. یعنی معتل کے فعل معتل سے کہ وہ فعل جو باب فتح یفتح سے آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے وضع یضع. ٹھیک ہے، اب وضع فتح یضع یفتح، تو یہاں پہ جو باب فتح یفتح تو یہ مضارع کا جو عین کلمہ ہے یہ مفتوح العین رہے گا. مفتوح العین یعنی عین کلمہ پہ کیا ہوگی؟ عین کلمہ پر فتحہ ہوگا. عین کلمہ پر فتحہ ہوگا. اسی طرح اس کی ایک اور مثال وہب یہب. ٹھیک ہے، عطا کرنا. یہاں پہ بھی دیکھیے عین کلمہ جو ہے مفتوح العین ہے. اسی طریقے سے وقع یقع، تو یہاں پہ بھی دیکھیے عین کلمہ کیا ہے؟ عین کلمہ مفتوح العین ہے. اسی طریقے سے ودع یدع، یہاں پہ بھی عین کلمہ کیا ہے؟ عین کلمہ مفتوح ہے. عین کلمہ مفتوح ہے. اور جو ایک چیز آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ فعل معتل 3 باب سے استعمال ہوتا ہے. ان میں سے 2 باب بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. 2 باب کون سے؟ ضرب اور فتح. تیسرا ایک اور باب ہے حسبہ جو بہت کم استعمال ہوتا ہے. لیکن فعل معتل جب بھی آئے گا تو ثلاثی مجرد میں سے اگر آئے گا تو ثلاثی مجرد کے ان 3 بابوں میں سے کوئی ایک باب سے رہے گا. ٹھیک ہے، کون سا؟ ضرب، فتح اور حسبہ. حسبہ بہت کم استعمال، ویسے بھی بہت کم استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ بھی اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے. اب اگر ضرب سے کوئی ہمارے پاس فعل معتل آیا تو مضارع کے اندر اس کا عین کلمہ کیا ہو جائے گا؟ مکسور ہو جائے گا. فتح سے اگر کوئی ہمارے پاس جو ہے فعل معتل آیا تو مضارع کے اندر اس کا عین کلمہ مفتوح ہو جائے گا. اور ضرب کے اندر جو ہے فعل امر کسرہ کے ساتھ آئے گا اور فتح کے اندر فعل امر فتح کے ساتھ آئے گا. جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم اس کا بناتے ہیں وضع یضع. وضع یضع کہ اس کا جو ہے فعل امر ہم اسے ہمارے پاس صیغہ حاضر کا تضع کیا ہے؟ تضع. اب علامت مضارع ہم نے ڈراپ کی تو یہ کیا بن گیا؟ ضع. ٹھیک ہے، تو اب فعل امر کیا ہوتا ہے؟ فعل امر مبنی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا ضع. ضع. ٹھیک ہے، ضع نہیں ضع. اور یہ سب ہم ایکسرسائز میں پڑھ چکے ہیں. ضع فی الفراغ، وہ یہی والا فعل. اسی طریقے سے مثال کے طور پر ما وہب یہب. ٹھیک ہے، اب اس کا فعل امر کیا بن جائے گا؟ ہب. وقع یقع، اس کا فعل امر بن جائے گا قع. وضع یدع، اس کا فعل امر بن جائے گا دع. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ لوگ کو یاد رکھنی ہے انشاءاللہ، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. الدرس السادس والعشرون، سبق نمبر 26، 6 اور 20 یعنی 26. یہاں پہ بشیر اور مدرس اور کچھ طلباء کے درمیان بات چیت ہے. بشیر کہتے ہیں یا فضیلۃ الشیخ، اے محترم شیخ، نريد ان نشتري هذا المعجم الذي معك ولكننا لا نجده في المكتبات. اے فضیلۃ الشیخ، نريد ان نشتري هذا المعجم، ہم یہ ڈکشنری خریدنا چاہتے ہیں. الذی معک، جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کے ساتھ میں آپ کے پاس ہے. ولکننا لا نجدہ فی المکتبات، لیکن ہم اس کو لائبریری میں نہیں پاتے. لائبریری سے مراد، مکتبات سے مراد وہ مکتبات جو کتابیں بیچتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ جو ہے بک اسٹال وغیرہ کریں. ولکننا، لیکن، لا نجدہ، ہم اس کو نہیں پاتے فی المکتبات، مکتبات میں یعنی بک دکانوں پر. تو یہاں پہ جو یہ لا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ لائے نہیں ہوتا تو یہ ہوتا لا نجد، یعنی اس کو مجزوم کر دیتا.
لیکن وہ نہیں ہے، یہ کون سا ہے؟ یہ لا نافیہ ہے، لا نجدہ فی المکتبات۔ دوسری بات جو ہمارے پاس یہ نجد جو آیا، یہ اصل میں جو ہے اس کا جو فعل ہے یہ معطل ہے، یہ معطل ہے، یہ معطل ہے۔ یہ کیسے؟ وجد یجد، پانا، اسی سے نجد، اسی سے نجد۔ تو وجد یجد وجد معطل فا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں المثال الواوی، یعنی فعل کے پہلے کلمے کے اندر، فعل کے فا کلمے کے اندر واو موجود ہے، اس کو ہم کہتے ہیں المثال الواوی، ٹھیک ہے۔ تو وجد یجد، اسی سے نجد۔ پھر مدرس کہتے ہیں تجدونہ، تجدونہ فعل مضارع، ٹھیک ہے، جمع مذکر، تم پاؤ گے ہو، کس کو؟ کتاب، معجم کو، ڈکشنری کی طرف ہے، فی المکتبۃ الکبیرۃ التی امام المسجد، فی المکتبۃ الکبیرۃ، بڑے بک اسٹال پر، التی امام المسجد، جو مسجد کے سامنے ہے۔ یہاں پہ مکتبے کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ کبھی، اور جو مسجد کے سامنے التی صفت۔ یہاں پہ تجدون، یہ بھی کیا ہے؟ معطل ہے، جو ہے وجد یجد سے ہی فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، یجد سے، تو تجدون، تجدونہ فی المکتبۃ الکبیرۃ التی امام المسجد، تم اس کو پاؤ گے یا تمہیں مل جائے گی وہ بڑے مکتبے میں جو مسجد کے سامنے ہے۔ تجدون فیہا، تجدون تم پاؤ گے اس میں، کس میں؟ مکتبہ الکبیرہ میں، یا تمہیں ملے گی معاجم عربیتن، عربی ڈکشنریاں، و اجنبیتن، اور اجنبی ڈکشنریاں، و مصاحف، اور مصحف، قرآن کے جو مصحف ہوتے ہیں، من بلاد مختلفت، مختلف ممالک سے، مختلف کنٹریوں سے، وصحفا من انحاء العالم، اور اخبار، نیو پیپرز، من انحاء العالم، دنیا کے سارے کونوں سے، یعنی مختلف دنیا کے مختلف گوشوں سے۔ تجدون فیہا، تمہیں ملے گی اس میں عربی ڈکشنریاں، اجنبی ڈکشنریاں، اور مصاحف مختلف ممالک سے، اور نیوز پیپرز، دنیا سارے جو ہے دنیا کے سارے گوشوں کے، من انحاء العالم، دنیا کے سارے گوشوں سے۔ یدخل احمد، احمد داخل ہوتا ہے، یعنی احمد، اب بات چیت کے درمیان یہ بشیر اور مدرس بات کر رہے تھے، اب بیچ میں احمد داخل ہوا، احمد اب نے اب بات چیت کی۔ احمد نے کہا یا فضیلۃ الشیخ، اے فضیلۃ الشیخ، انا لا اجد، وجد یجد سے فعل مضارع، اجد متکلم کا صیغہ، انا لا اجد محفظتی، محفظۃ، حفظ یحفظ، ٹھیک ہے، مطلب حفاظت کرنا، اسی سے محفظۃ، محفظۃ حفاظت کی جگہ، حفاظت کی جگہ، مفعلۃ کے وزن پہ، جیسے اس سے پہلے ہم کچھ اور جو ہے الفاظ ایسے پڑھ چکے ہیں، مدرسۃ، مکتبۃ کتابیں رکھنے کی جگہ، مدرسۃ پڑھنے کی جگہ، تو یہ ہے محفظۃ حفاظت کی جگہ۔ اور یہ استعمال ہوتا ہے پرس کے لیے، جو ہم پاکٹ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ لیڈیز استعمال کرتے ہیں، جینٹس جو ہم پاکٹ بٹوا استعمال کرتے ہیں، اس کو محفظہ کہا جاتا ہے بھی۔ تو احمد کہہ رہے کہ انا لا اجد محفظتی، مجھے اپنا پاکٹ، اپنا پرس نہیں مل رہا، میں اپنا پرس نہیں پا رہا، نہیں، مجھے نہیں مل رہا۔ تو استاد کہتے ہیں افیہا نقود کثیرۃ، کیا، کیا فیہا، ہاں اشارہ محفظہ کی طرف، کیا اس میں نقود، نقد کی جمع نقود، کیا اس میں زیادہ کیش ہے، کیا اس میں زیادہ روپے ہیں، نقود مطلب کیش رقم، کیا اس میں زیادہ پیسے ہیں؟ تو احمد کہتے ہیں نعم، ہاں، فیہا 300 ریال، اس میں کتنے ہیں؟ 300 ریال ہیں، اور 300 اس کے تعلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 300 سے لے کر کہاں تک؟ 900 تک جو ہے یہ جو ہے مضاف مضاف پہلے استعمال ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ ان کو ساتھ میں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور میاتی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ فیہا 300 ریال، اس میں کتنے ریال تھے؟ 300 ریال، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا کہتے ہیں 100 سے لے کر 1000 تک، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، اور اوپر 1000 کے اوپر بھی ایسا ہے کہ جب اس کا معدود لائیں گے تو معدود واحد رہے گا اور مجرور رہے گا، جیسے پہلے ہم پڑھے الف رجل، 100 رجل، ٹھیک ہے، اسی پیٹرن پہ سیم ہے۔
المدرس مدرس کہتے ہیں این وضعتها این وضعتها وضع یہ معتل الفاء وضع مثال الواو وضع يضع وضع يضع اور یہ با فتح یفتح سے اور اس کا فعل امر کیا آئے گا فعل امر آ جائے گا ضع تو رکھ این وضعتها تو نے اس کو کہاں رکھا یہ محفظہ تمہارا پاکٹ غائب ہوا این وضعتها آپ نے اس کو کہاں رکھا تھا تو اب جو ہے احمد جواب دیتا ہے وضعتها على المكتب هنا میں نے اس کو یہاں ٹیبل پہ رکھا تھا وضعت میں نے رکھا تھا ہاں اس کو على المكتب ٹیبل پر یہاں وخرجت لاشرب الماء اور میں پانی پینے کے لیے نکلا اور یہ لاشرب لان اشرب الماء پہلے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو مدرس کہتے ہیں لما وضعتها على المكتب تم نے ٹیبل پر کیوں رکھا اس کو لما وضعتها تم نے کیوں رکھا اس کو ٹیبل پر هذا خطأ كبير یہ بہت بڑی غلطی ہے بہت بڑی مسٹیک ہے کہ تم نے اس کو ٹیبل پہ رکھا یجب وجب یجب ضرب یضرب معتل فا معتل فا مثال الواوی کون سے باب سے ضرب یضرب سے واجب ہونا یجب ان تضعها فی جیبک تمہارے اوپر واجب تھا کہ تم اس کو اپنی جیب میں رکھتے تم نے ٹیبل پہ رکھ کے بہت بڑی غلطی تمہارے اوپر واجب تھا کہ تم اس کو اپنی جیب میں رکھو پھر استاد کہتے ہیں اوجد احد محفظته یا اخوان وجد یہ بھی المثال الواوی وجد یجد باب ضرب یضرب سے ٹھیک ہے اوجد احد کیا کسی نے پایا محفظته اس کے پرس کو یا اخوان اے میرے بھائیو اے بھائیو کیا آپ میں سے کسی کو ان کا پرس ملا یا کسی کو آپ میں سے کوئی ان کا پرس پایا تو خالد کہتے ہیں لا نہیں کیوں اس لیے کہ حمزہ استفہام کے ذریعے سوال کیا گیا تھا وجہ اس لیے پہلے کی جواب دی لا نہیں لم نجدها یا شیخ ہم نے اس کو نہیں پایا اب یہاں پہ ہے تو معتل ہی ہے نجد لیکن اس پہ کون سا داخل ہوا لم داخل ہوا فعل مضارع کو مجزوم کرنے والا اسی لیے ہو گیا لم نجدها یا شیخ اے شیخ ہم نے اس کو نہیں پایا یعنی ہمیں پرس نہیں ملا اب عمر کہتے ہیں ہا ہی ذی یا استاد انها تحت کرسیۃ یہ ایک عربی زبان کا اسلوب ہے کہ کون سا والا ہا ہی ذی یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ سے کوئی چیز غائب ہو گئی وہ مؤنث ہے آپ اس کو تلاش کر رہے ہیں اور آپ کو وہ نہیں ملی آپ کو وہ چیز نہیں ملی اور اچانک مل گئی کسی کو ملی تو اس کے لیے یہ اسلوب استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں ہا ہی ذی یہ مطلب اصل ہی ہی اس طریقے سے تھا ٹھیک ہے لیکن اب اس میں کیا کیا گیا کہ اس کو ایک اسلوب بنایا گیا اس طریقے سے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے ہا ہی ذی اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے ہا ہوا ذا جیسے کبھی کوئی چیز ہے آپ تلاش کر رہے ہیں مذکر ہے اور غائب ہوگی اور اچانک آپ کو ملی تو ہا ذا ہوا ذا یہ رہا ہا ہی ذی یہ رہی یہ تو مل گئی ارے یہ یا ایسے ہا ہی ذی ارے یہ تو یہاں ہے اس کے لیے اسلوب استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہا ہی ذی ارے یہ تو یہاں ہے یہ رہی اس طریقے سے جو ہے جملہ استعمال ہوتا ہے ہا ہی ذی یا استاد اے استاد یہ رہی یعنی اس کا پرس محفظہ دیکھیے یہاں ہے انہا تحت کرسیہ انہا تحت کرسیہ وہ اس کی کرسی کے نیچے تھا انہا وہ تحت کرسیہ اس کی کرسی کے نیچے تھا تو اب جو ہے استاد کہتے ہیں خذها وضعها فی جیبک خذها تم اس کو لے لو وضع فعل امر اور رکھ لو اس کو فی جیبک اپنی جیب میں خذها اس کو لے لو وضع ضع اور تم رکھو اس کو اپنی جیب میں اپنی جیب میں اس کو کیا کرو رکھ لو تو یہ چیز جو ہے
अब यहाँ पे फ़ेल अमर जो है वदअ यदअ से फतहा यफ्तह फ़ेल अमर आया, फतहा की तरफ द, और ये पहले हम पढ़ चुके हैं द फिल फरागी वगैरह, ठीक है। यक़ूमु यहया व यसीरु नहवल मुदर्रिस। यक़ूमु यहया, क़ामा यक़ूमु मतलब होता है खड़ा होना, ठीक है। यहया खड़ा हुआ, व यसीरु नहवल मुदर्रिस, और मुदर्रिस की तरफ चलने लगा, और मुदर्रिस की तरफ जाने लगा। सारे यसीरु मतलब जाना चलना वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि फसीरू फिल अर्द, फसीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन। तुम जमीन में चलो, देखो कि जुटलाने वालों का क्या इंजाम हुआ, जुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। तो यक़ूमु यहया, यहया खड़े हुए, व यसीरु नहवल मुदर्रिसी, और मुदर्रिस की तरफ चलने लगे। नहवा एक मतलब होता है किनारा, तरफ वगैरह, वो मुदर्रिस की तरफ चलने लगे। अब यहाँ पे मुदर्रिस कहते हैं क़िफ़ या वुलैदु, क़िफ़, वक़फ़ यक़ीफ़ु से फ़ेल अमर क़िफ़, मिसाल वावी का, दरब यदरिबु से क़िफ़ ठहर जाओ, रुक जाओ, या वुलैदु ए बच्चे, ये कोई नाम नहीं है, ये तो खड़े होने वाले कौन थे? खड़े होने वाले अभी हमने पढ़ा कि खड़े होने वाले यहया थे, लेकिन उस्ताद ने नाम नहीं दिया, उस्ताद ने क्या क़िफ़ या वुलैदु, ए बच्चे रुक जा। तो ये जो वुलैद है ये इस्मुत तस्गीर है, अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है, जैसे अब्दुन से उबैद, हसन से हुसैन, नहरुन से नुहैर, और आपने एक सुना होगा उमैर जो है अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई थे, जो चिड़िया से खेलते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी चिड़िया मर गई थी गालिब, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुखातब होकर जो है कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो ये इस्मुत तस्गीर है, और ये इस्तेमाल, ये अरबी ज़ुबान का एक उसलूब है। ये दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या तो किसी से मोहब्बत और प्यार से, लाड से इस्तेमाल किया जाता है, लाड के लिए, छोटा है उसे जो है मोहब्बत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, या तो छोटा दिखाने के लिए, या तो छोटा दिखाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो क़िफ़ या वुलैदु, ए बच्चे रुक जा, ऐना तुरीदु अन तज़हबा, तुम कहाँ जाना चाहते हो। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि अन जब जाएगा, अन जब फ़ेल मुदारे पर दाखिल होगा तो फ़ेल मुदारे को मंसूब कर देगा और मस्दरी माना में कर देगा। अन तज़हबा, तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो यहया कहते या फदीलत शैखी, ए फदीलत शेख, अर्जू अन तस्मह ली बिज़्ज़हाबी, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, अन तस्मह ली बिज़्ज़हाबी, कि आप मुझे जाने की इजाजत दें, लिअन्न अबी यअतिल यौम इलल मदीनतिल मुनव्वरति, इसलिए कि मेरे अब्बा आज मदीना मुनव्वरा आने वाले हैं। अर्जू अन तस्मह ली बिज़्ज़हाबी लिअन्न अबी यअतिल यौम इलल मदीनतिल मुनव्वरति, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे जाने की इजाजत दें, इसलिए कि मेरे अब्बा आज मदीना मुनव्वरा आने वाले हैं। यहाँ पे ज़हाब, ये जो है, इससे पहले हम लोगों ने यानी मस्दर पढ़ा जैसे फ़ुऊलन, ठीक है, उसके बाद हमने ख़ुरूज, दुख़ूल हमने ये पढ़े, ये भी एक मस्दर है ज़हाब, फ़आल के वज़न पे, ठीक है, ज़हाबुन, नजाहुन, ठीक है। तो ये इस्तेमाल होता है, तो ये हमको एक जो है इस लेसन के अंदर ये जो है फ़आल के वज़न पे जो है बताया गया मस्दर। अब उस्ताद कहते हैं मता यसिलु हुना, वसल यसिलु मतलब पहुंचना, वसल यसिलु मतलब पहुंचना, मता यसिलु हुना, वो यहाँ कब पहुंचेंगे, ठीक है। ये दरब यदरिबु से मुअतलुल फा, मिसालुल वावी, मता यसिलु हुना, वो यहाँ कब पहुंचेंगे। तो यहया कहते हैं तसिलु त्ताइरतु मिन जुद्दत फिस्साअतिल वाहिदति, तसिलु त्ताइरतु, ताइरा उड़ने वाला, मतलब मेरा मुराद क्या है, फ्लाइट। तसिलु त्ताइरतु मिन जुद्दत फिस्साअतिल वाहिदति, फ्लाइट जुद्दा से पहुंचने वाली थी 1 घंटे में। मता वसल अबूका इला जुद्दता, तुम्हारे अब्बा जिद्दा कब पहुंचे, वसल, ठीक है, यसिलु ऊपर जो है फ़ेल मुदारी दिया गया, यहाँ पे माजी दिया गया। मता वसल अबूका इला जुद्दता, आपके वालिद जिद्दा कब पहुंचे। तो यहया कहते हैं वसल अल बारिहता, गुज़िश्ता रात पहुंचे।
اب مدرس کہتے ہیں اذهب بسرعۃ، تیزی کے ساتھ جاؤ، اذهب بسرعۃ، تیزی کے ساتھ جاؤ، بقي نصف ساعة او اقل، یہ شاپ جو اوپر والا ہے تصل الطائرة من جدة بالساعة الواحدة، کہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں طائرہ یعنی فلائٹ 1 بجے پہنچنے والی، فلائٹ 1 بجے پہنچنے والی، یہ ترجمہ آپ کریں کہ تصل الطائرة من جدة في الساعة الواحدة، کہ جدہ سے جو ہے فلائٹ 1 بجے یہاں پہنچنے والی ہے، 1 بجے پہنچنے والی ہے۔ تو اب جو ہے مدرس کہتے ہیں اذهب بسرعۃ، تیزی کے ساتھ جاؤ، سرعہ مطلب تیزی کے ساتھ، اسی طرح سریع، ان اللہ سریع الحساب، آپ نے جو ہے لفظ پڑھا ہے قرآن کے اندر، اذهب بسرعۃ، تیزی کے ساتھ جاؤ، بقي نصف ساعۃ، آدھا گھنٹہ بچا ہے، او اقل، یا اس سے بھی تھوڑا، اقل اس میں تفضیل ہے، اقل اس میں تفضیل ہے، یہ تھا قلیل، یہ تھا قلیل، یہ کیا تھا قلیل، تو اس میں تبدیل کیا ہو گیا، اس میں تبدیل ہو گیا اقلو، اقلو کیسے ہوا، اصل میں یہ جس طریقے سے ہم لوگ ایسے پہلے اس میں تبدیل کی کچھ سیگے پڑھیں، اجملو، اکبرو، افضلو، ٹھیک ہے، احسنو، تو یہ اسی وزن پہ تھا، اقللو، کیا تھا اقللو، لیکن مسئلہ کیا ہوا، مسئلہ یہ ہوا کہ 2 لام اکٹھا ہو گئے، ٹھیک ہے، دوسرے اور تیسرے کلمے میں 2 لام اکٹھا ہو گئے، تو پہلے لام کو دوسرے لام میں ملا دیا، ادغام کر دیا، تو یہ ہو گیا اقلو، کیا ہو گیا اقلو، کیا ہو گیا اقلو، تو بقی نصف ساعت او اقلو، آدھا گھنٹہ بچا ہے یا اس سے بھی کم، اسمع، اسمع مطلب سن، اسمع میری بات سن، ارجو ان تأتی بأبیک الی بیتی، میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم اپنے ابا کو لے آؤ میرے گھر، ارجو ان تأتی بأبیک الی بیتی، میں ریکویسٹ کرتا ہوں تم لوگوں سے، تم سے یحییٰ، تم سے کہ تم اپنے ابا کے ساتھ میرے گھر آؤ، ٹھیک ہے، اتا یأتی مطلب آنا، اس کے ساتھ جب با حرف جر لگ جائے، ٹھیک ہے، تو معنی ہوتا ہے لانا، تو معنی ہوتا ہے لانا، یہاں پہ ہم کیسے ترجمہ کریں گے، ارجو ان تأتی بأبیک الی بیتی، میں تم سے امید کرتا ہوں کہ تم اپنے ابا کو میرے گھر لے آؤ، لاؤ، ٹھیک ہے، جب اتا یاتی کے ساتھ، اتا یاتی فعل کے ساتھ باہر پہ جر لگ جائے تو معنی ہوتا ہے لانا، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو یاد رکھیں کہ اتا یاتی کے ساتھ ہر باہر پہ جر استعمال ہوگا تو معنی ہوگا لانا، کہ میں تم سے امید کرتا ہوں کہ تم میرے گھر اپنے والد کو لے آؤ، تو یحییٰ کہتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ سآتی کبھی غدن، انشاءاللہ میں اس کو ان کو لے آؤں گا کل، بعد صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز بعد صلاۃ العصر، سوری، میں ان کو لے آؤں گا کل عصر کی نماز کے بعد، غدن مطلب کل، میں ان کو کل عصر بعد جو ہے لے کے آؤں گا، تو قلیل، قلیل جو ہے کا اس میں تبدیل کیا ہے، جو ہے اقلو، اقلو، یہ اقلل ہوتا تو 2 لام جمع ہوئے تو کیا کر دیا، تو اس 2 لام کو پہلے لام کو دوسرے لام میں مدغم کر دیے، ملا دیے، تو ہو گیا اقلو، اقلو۔